بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک وہ دفتر پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پرڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔ دوستو، یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ کا پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرمایا، اور عابد کو اس قسم کھانے کی وجہ سے عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالی شانہ کفر و شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی گناہ کو کرتے دیکھے اور اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔